اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام میم اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم نزل علیک الکتاب بالحق مصدقا لما بین یدیہ وانزل التوراة والانجیل من قبل هدى للناس وانزل الفرقان ان الذين كفروا بآيات الله لهم عذاب شديد والله عزيز ذو انتقام ان الله لا يخفى عليه شيء في الارض ولا في السماء سورۃ بقرہ جو نزول میں 87 تھی، یعنی اس سے پہلے 86 صورتیں نازل ہو چکی تھی. وہی اول ما نزلت بالمدینۃ المنورہ، وہی مناسبت تھی فاتحہ کے ساتھ. اور صورت تمام ان مسائل کے بیان اور تفصیل میں تھی جو فاتحہ کے اندر بیان ہوئے. خواہ وہ خدا کی ذات و صفات و افعال کا مسئلہ ہو یا قیام قیامت کا ہو یا تعبد اور استعانت ہو یا دعا اور تعین مسلک ہو یا انعام یافتگان کی خوبیاں ہو، توصیف بالجمیل ہو، اور یا مانعین اور منحرفین یعنی مغضوبین اور ضالین کی مذمت ہو. سورت کے اندر بنیادی طور پر مغضوبین اور ضالین کی تفصیل درکار تھی کہ روئے زمین کی وہ معزز قوم جو اولاد انبیاء کہلائی اور اس زمانے کے مطابق طرح طرح احسانات اور نعمتیں ان پر کی گئی، ایسے کیا عوارض پیش آئے کہ وہ دنیا کی بدترین قوم بن گئی. حق تعالیٰ نے اجمالاً تو کہا کہ یہ منعم کا شکر نہیں مانتے. اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو پیدا کیا، روئے زمین کا خلیفہ بنایا، مسجود ملائک بنایا، داخل جنت کیا، لیکن انہوں نے کوئی چیز اس سے اخذ نہیں کی، اور بجائے آدم علیہ السلام کی اطاعت کے ابلیس لعین جو پہلے دن سے مردود ہوا ہے اس کی راہ پہ چل پڑے. اللہ تعالیٰ نے تفصیل کے ساتھ ان کو 3 خطابات کیے. یا بنی اسرائیل اذکروا میں نعم مجملہ، اور یا بنی اسرائیل اذکروا ثانیاً میں مفصلہ، اور ثالثاً میں مدللہ. تاریخ تعمیر کعبہ، تکمیلی تعمیر کعبہ، امام مطلوب للکعبہ، نبی آخر الزمان اور ان کے مناسب 4، اور یہ کہ یہ نبی اس کعبے کا حقدار ہے، اور یہ اس امت کا اور قیامت آنے والے جن اور انس کا صحیح معنوں میں ہادی و مہتدی ہے. اس پر انبیاء علیہ السلام کی شہادتیں پیش کی. وَوَصَّى بِهَا إِبْرَاهِيمُ بَنِيهِ وَيَعْقُوبُ یا بنی ان اللہ اصطفیٰ لکم الدین فلا تموتن الا وانتم مسلمون، کہ انہوں نے تو دین اسلام کی وصیت کی. اور ام کنتم شہداء اذ حضر یعقوب الموت اذ قال لبنیہ ما تعبدون بعدی قالوا نعبد الہک و الہ آبائک ابراہیم و اسماعیل و اسحاق الہا واحدا ونحن له مسلمون. اور اس طرز پر حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ
وَأَمِينُ اللَّهِ عَلَى وَحْيِ السَّمَاءِ وَوَلِيُّهُ الْمُرْتَضَى شَافِعُ الشُّفَعَاءِ يَوْمَ الْجَزَاءِ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقامات اور ان کا پختہ کار نبی آخر الزمان ہونا اور سابقین انبیاء اور مرسلین کا سچے متبع ہونا اس کو ثابت کیا۔ درمیان میں رسالت مآب پر کچھ شبہات تھے، اس کا جواب دے دیا گیا۔ مثلا ایک شبہ تھا کہ سابقہ کتب کے علماء ان کو نہیں مانتے تھے۔ جواب: نبذا کتاب اللہ وراء ظہورہم کأنہم لا یعلمون، انہوں نے آسمانی کتاب پس پش ڈالی، اس کتاب کے ترک عمل کے مرتکب ہے، اس لیے انکار کر رہا ہے۔ ایک اشکال یہ تھا کہ یہ تو اپنے مجلس میں جادوگروں کا ذکر کرتے، داؤد و سلیمان مشہور جادوگر۔ جواب: غلط، 100% غلط۔ داؤد علیہ السلام اور سلیمان علیہ السلام اللہ کے پاک مقدس پیغمبر تھے، انہوں نے عمر بھر جادو اور جادوگروں کا رد کیا ہے۔ وما کفر سلیمان ولکن الشیاطین کفروا یعلمون الناس السحر۔ ایک اشکال یہ کیا کہ کبھی ایک لفظ کبھی دوسرا لفظ جواب میں اللہ کے حکم کا منقاد ہو۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا وللکافرین عذاب علیم۔ پھر یہ کہ کبھی کہتے ہیں یہ ناسخ ہے اور کبھی کہتے ہیں منسوخ ہے۔ جواب: ناسخ اور منسوخ وحی کی حکمتیں ہیں اور تکوین الہی کا اصدار ہے، ہمیں اللہ کے احکام اور وحی کا منقاد ہو۔ ما ننسخ من آیت او ننسها نأتی بخیر منها او مثلها علم تعلم ان اللہ علی کل شیء قدیر۔ ایک اشکال یہ کیا کہ یہ کعبہ و مکہ سے کیسے دور ہو گئے۔ جواب: ومن اظلم ممن منع مساجد اللہ ان یذکر فیہا اسمہ وسعی فی خرابها۔ یہ مکے والوں کا ظلم ہے اور ان قریب اس کی سزا پٹیں گے۔ ایک اشکال انہوں نے یہ کیا تھا کہ تینوں فرقے خدا کی اولاد کے قائل ہیں۔ قالت الیہود عزیر ابن اللہ وقالت النصارى مسیح ابن اللہ، اور مشرکین بھی کہتے ہیں کہ ملائک جو ہے بنات اللہ ہے۔ جواب: وقالوا اتخذ اللہ ولدا سبحانہ، اللہ کی ذات پاک ہے، اس کے لیے اولاد کا کوئی گنجائش نہیں۔ لہ ما فی السماوات وما فی الارض، سب کچھ اس کے اختیار میں ہے۔ وَكُلٌّ لَهُ قَانِتُونَ، سب تابعدار ہے اس کے۔ یہ جواب دیا کہ اولاد کیوں ہوتی ہے، اس لیے نہیں ہے کہ اللہ کو ضرورت نہیں ان چیزوں کی۔ مختلف شبہات اور ترددات کے درمیان میں بمقتضائے بشریت اور منصب نبوت کے کبھی طبیعت اقدس ممکن ہے وہ ملال محسوس کرتی ہو، تسلی دے دی، انا ارسلناک بالحق بشیرا ونذیرا ولا تسأل عن اصحاب الجحیم، اور اس پر شہادتیں پیش کی، اچھوں کی کہ وہ قائل ہے اور بروں کی کہ وہ منکر ہے، اور تیسری مرتبہ نعم مدللہ بتاریخ تعمیر کعبہ، بتعین قبلہ، بتبعیث نبی آخر الزمان، اور اس سے متعلق احوال۔ ایک تفصیلی اعتراض تھا تحویل کعبہ پر، اس کا جواب مفصل دے دیے سیقول السفہاء سے۔ اور ایک اشکال یہ تھا کہ لوگوں کو لے آتے ہیں، جب وہ مارے جاتے کہتے ہیں شہید ہے۔ جواب: ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات بل احیاء ولكن لا تشعرون۔ تم جیسے بدشعور اور ناسمجھ ان حکمتوں کو کہاں جانتے ہیں؟ یہ تو خدا کے ہاں بہت بڑا درجہ اور مقام ہے، اور یہ آزمائشوں کا حساب کتاب ہے۔ اچھے لوگوں کو ہمیشہ برا کہا گیا۔ ان الصفا والمروة من شعائر اللہ فمن حج البیت او اعتمر فلا جناح علیہ ان یطوف بہما ومن تطوع خیرا فإن اللہ شاکر علیم۔ پھر یہ کہ علماء دین کا فرض ہے کہ حق وقت پر بیان کرے،
ان الذين يكتمون ما انزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب اولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللائنون الا الذين تابوا واصلحوا وبينوا فاولئك اتوب عليهم. اگر ایسا نہ کیا گیا تو بات کفر تک پہنچ جائے گی. ان الذين كفروا وماتوا وهم كفار فاولئك عليهم لعنة الله والملائكة والناس اجمعين خالدین فیہا لا یخفف عنہم العذاب ولا هم ینظرون. سورت کا جو دعوت ہے یا ایھا الناس اعبدوا ربکم، اس کو دوسری مرتبہ دہرایا وَإِلٰهُكُمْ إِلٰهٌ وَاحِدٌ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ الرحمن الرحیم. اور قدرت الہی کی وحدت فردت اور عظمت پر ادلہ قائم کی گئی. تحلیل و تحریم کا مسئلہ بھی بیان ہوا. محرمات تعبیدیہ ان اللہ انما حرم علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر وما اہل به لغیر اللہ فمن اضطر غیر باغ ولا عاد فلا اثم علیہ ان اللہ غفور رحیم. وقت اور زمانے کے ساتھ آیت کریمہ سے مسائل اور احکام کے استنباط اور اقتباسات کا بھی کچھ جھلک دکھا دی گئی ہے. والحمدللہ علی ھذا. ملک کے اصلاح کے لیے 4 قاعدے ذکر کیے اور مسئلہ جو رسالت معاب کا تھا اور اس کے شبہات اور اجوبے تفصیلی تھے وہ پورا ہونے کے بعد آیت نمبر 177 سے جہاد شروع ہوا. 5 اعتقادات اور 5 عملیات بیان ہوئے کیونکہ جہاد کا پہلا مرحلہ مجاہد سپاہی فوجی کی ٹریننگ ہے تاکہ پائے استقامت میں تزلزل نہ آئے، وہ مقام مرتبے سے پیچھے نہ ہٹے، وہ حالات اور آلات سے گھبرا نہ جائے، وہ اپنے مقصد میں کمی نہ لائے. تو پھر فرمایا اولئک هم الصادقون، یہ واقعی پکے اور سچے لوگ ہیں اور یہ لوگ واقعی اللہ سے ڈرنے والے ہیں. چنانچہ پھر ملک کے اندر 4 نظام بتائے. ایک نظام کتب علیکم القصاص فی القتلی، ظالم اور قاتل سے بدلہ لینا چاہیے. قاعدہ شریعہ سے کتب علیکم اذا حضر احدکم الموت ان ترک خیرا للوصیہ، مال کی تقسیم قاعدہ شریعہ سے ہو، نہ کوئی غلط کمائے نہ کوئی غلط چھینے. اور ملک کے لوگوں میں جان فشانی ہو، محنت مشقت سہنا ہو. کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. اور ملک کے افسران کام کرے، لوگوں سے رشوت نہ لے، رشوت ستانی کی مذمت. وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ وَالْإِثْمِ. یہ آیات اور یہ قواعد مکمل ہونے کے بعد 36 فروعی احکام ذکر فرمائے اور اس درمیان میں وہ مسئلہ انفاق فی سبیل اللہ کا آ گیا. یا ایھا الذین آمنوا انفقوا مما رزقناکم 3 پارے میں. اور وہ مشہور آیت جس کے اندر 18 مقامات پر الوہیت کا ظاہراً مضمراً تذکرہ ہے، آیت الکرسی، وہ بیان. اور اس کے فوراً بعد ایک ظالم اور ایک پیغمبر کا مقابلہ دکھایا اور نمرود کو ابراہیم علیہ السلام کے سامنے بے بس و عاجز دکھایا. اور ابراہیم علیہ السلام کو حقانیت کی وجہ سے سرفراز نجات یافتہ فرمایا. امت کو تاکید کی کہ یہ واقعات اس لیے ہیں کہ تم سبق حاصل کرو. جہاد ہو یا توحید ہو، رسالت ہو یا دین کا کوئی کام ہو، بغیر مال خرچ کرنے نہیں ہوگا. تو مال کے خرچ کرنے میں بہت تفصیل فرمائی کہ تم تو دو گے اللہ 700 کر دے گا، 49 کروڑ کر دے گا، اور تمہارے دینے سے اللہ محتاج نہیں، تمہیں فائدہ پہنچے گا. پھر یہ عوارض بھی بتائے کہ نقصان میں نہیں ہونا چاہیے. وَلَا تُبْطِلُوا صَدَقَاتِكُمْ بِالْمَنِّ وَالْأَذَىٰ. پھر کن جگہوں پہ خرچ کر رہے آپ؟ لِلْفُقَرَاءِ الَّذِينَ أُحْصِرُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ، وہ اللہ کے نیک بندے جو علم دین سیکھنے کے لیے مسجد اور مدرسوں میں قید کیے گئے ہیں. اصحاب صفہ بہترین مصرف کائنات کے اندر یہی لوگ ہیں جو وقتاً فوقتاً ان کی تعداد گھٹتی بڑھتی تھی،
یہ دور و دراز سے آتے تھے، خدمت اقدس میں احادیث یاد کرتے تھے. ان کے بڑے ابو ہریرہ تھے، تفصیل اپنے محل میں موجود ہے. اور اس کے ساتھ ہی ایک ناکارہ وبا اور بدترین بلا سود ربا، اس کی سخت مذمت کی گئی کہ انفاق کرو، حلال کماؤ، حلال کھاؤ، سود نہ کھاؤ. سود اس کو کہتے ہیں کہ مال کے بدلے میں مال پر اضافہ ہو بغیر کسی وجہ کے. 100 دے دیے، 110 دو گے بس کیونکہ میں نے 100 دیے. اور اگر کوئی وجہ ہو جیسے تجارت ہے، زراعت ہے، عوض ہے، سورت کے اختتام پر پھر سود خوروں کو تنبیہ کی گئی کہ اگر نہیں چھوڑ سکتے ہو تو پھر خدا سے لڑنے کے لیے تیار ہو جاؤ. اس لیے کہتے ہیں 100 روپیہ لینا یا دینا 36 مرتبہ زنا کے برابر ہے. اور ایک روایت آلوسی نے نقل کی روح المانی میں کہ 1 روپیہ سود کا لینا یا دینا جیسے اپنی ماں کے ساتھ بیت اللہ میں 70 مرتبہ زنا کیا جائے. باقی بعض لوگوں نے کوئی ہیلے حوالے کر کے کچھ اسلامی بینکاری نکالی ہے الگ تحقیق. کل عالم کے مسلمانوں اور علماء و افتاء نے اس کو رد کیا ہے. اس پر مولانا محمد عیسیٰ گورمانی کی بھی تنبیہ آ چکی تھی، اور مولوی عبدالواحد نے کوئی اپنے حساب کے ساتھ ٹکا پکا کیا تھا. اور تفصیلی کتاب ایشیا کے مقتدر ادارے بنوری ٹاؤن نے لکھی جو صحیح مسلمانوں کے رہنما کتاب ہے. اور علماء و خاص کر بینکروں کے استاد اور شیخ مولانا سلیم اللہ خان کی صدارت میں چاروں صوبوں کے علماء اکٹھے ہوئے، فقہاء، مفتیین، انہوں نے مکمل تحریر تیار کی. اور اس تحریر کی روشنی میں پھر احسن العلوم سے بھی ایک کتاب نکلی جس کی تیسری اشاعت تمام ہو گئی، 800 صفحے سے متجاوز ہے. کتاب کا نام ہے نہاد اسلامی بینکاری. اور انشاءاللہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو اس سے رہ گئی ہو. 27 قسطیں میں نے الاحسن میں نکالی اور وہ سب جوابات ہیں بینکروں کے. 27 کے 27 قسطیں نئی اشاعت میں شامل ہیں. بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ ان کے پاس کوئی خاص علم ہے اقتصادیات و معاش کا. ہم نے اس کا جائزہ لیا ہے اور اس کو صفر ثابت کیا ہے. بعض لوگ کہتے ہیں کہ یہ علماء کا اختلاف ہے، میں نے ثابت کیا ہے کہ یہ نصوص کا انکار ہے، یہ کوئی اجتہادی مسئلہ نہیں ہے. ربا کی حرمت قطعی الثبوت قطعی الدلالت ہے. اس میں ابو حنیفہ و مالک اور شافعی کا اختلاف کا کوئی اعتبار نہیں ہوگا. تو یہ پھر کون لوگ ہیں؟ تو اس مسئلے کے اندر کچھ تحریرات ہے، کچھ فتاویٰ ہے جو ہم درس کے ساتھ ساتھ پیش کرتے ہیں. مناسب موقع پر انشاءاللہ امید ہے کہ سورہ آل عمران کی آیت یا ایھا الذین آمنوا لا تاکلوا الربا اضعافا مضاعفا واتقوا اللہ لعلکم تفلحون کے ذیل میں ہم دوبارہ کچھ کہے اور عود کرے، اور والعود احمد، عود بہت مناسب ہے. یہ تمام تفصیلات کے بعد پھر صحیح لین دین، صحیح زراعت تجارت، صحیح شہود اور کتابت کے ساتھ آیت مدائنہ تفصیلی آئی اور صورت کا اختتام ہو گیا للہ ما فی السماوات و ما فی الارض سے. یہ وہی دعوی صورت ہے جو اعبدوا ربکم الہکم الہ واحد اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم. اور اس کے فوراً بعد پھر صورت کا اختتام آخری رکوع کے اندر تمام مضامین کا خلاصہ ہے اور دعا ہے. ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا واخطانا ربنا ولا تحمل علينا اصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. جب صورت بقرہ اس شان و شوکت سے مکمل ہو گئی جس میں بیشتر روئے سخن مذمت یہود کی طرف تھی اور خطابات بھی ان کو ثلاثہ کیے گئے، نعم ملا یا بنی اسرائیل، نعم مفصلہ یا بنی اسرائیل، نعم مدللہ یا بنی اسرائیل،
3 دفعہ وہ دکھائے گئے کہ فباؤ بغضب علی غضب. تو یہود کے ساتھ اہل کتاب کا ایک اور فرقہ تھا جو نصارا اور مسیحی کہلاتے ہیں، جن کی مذمت سورۃ فاتحہ کے اندر ضالین کے اندر ہو گئی تھی. صحابہ و تابعین کی تفسیر ہے کہ ضالین سے ہم النصارا. شاید سلف میں کوئی ہو جس نے اس کا انکار کیا، لیکن علماء کہتے ہیں کہ ہر وہ فرد جو عقیدہ اور عمل یہود کی طرح رکھے وہ مغضوبین کا مصداق ہوگا، اور ہر وہ شخص جو رائے راست چھوڑ رہا ہو افراط و تفرید کے ساتھ وہ ضال ہوگا. اس لیے سورۃ بقرہ کے اندر پھر 2 آیتوں میں ذم ہو گیا کافر کا، اور ایک رکوع میں منافقین کے تذکرے ہوئے، ان کی 10 نشانیاں 2 مثالیں بیان کی. اب یہاں سے سورۃ آل عمران شروع ہو رہی ہے. آل عمران حقیقت میں ضالین کی مذمت میں، نصارا کی تقبیح میں، تشنیع میں، تذلیل میں اور توہین سوء اعتقاد اور سیئات اعمال میں ہے. یہی وجہ مناسبت مع البقرہ بھی کافی ہے. وہاں شروع سورج مصدر تھی، مقطعات سے الف لام میم، یہاں بھی ہے الف لام میم. وہاں کتاب کی تصدیق تھی، صداقت الکتاب جسے ہم کہتے ہیں، اعجاز محمدی، اور یہاں پر بھی اسی کا مقصد اعظم الوہیت، توحید، تفرید، اللہ لا الہ الا ہو الحی القیوم. وہاں جس کتاب کو کہا گیا ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہاں کہا گیا نزل علیک الکتاب بالحق، وہ برحق نازل ہے، اس میں شک کہاں سے آئے گا. مصدقا لما بین یدیہ وانزل التوراۃ والانجیل من قبل ھدی للناس وانزل الفرقان. سورۃ بقرہ کے اندر اوصاف مومنین کے تھے کتاب کی صداقت کے بعد، اور یہاں بھی اوصاف مومنین کے ہیں تصدیق بالکتاب المنزل علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ضمن میں. وہاں 5 آیتوں کے بعد 2 آیتوں میں ابدی قطعی کافر کی مذمت تھی. ان الذین کفروا سواء علیہم انذرتہم ام لم تنذرہم لا یؤمنون ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوہ ولہم عذاب عظیم. اور یہاں پر بھی ان الذین کفروا بآیاتنا لہم عذاب شدید واللہ عزیز ذو انتقام. وہاں منافقین کی مذمت تھی، ایک رکوع انہیں 10 نشانیاں 2 مثالوں میں، اور یہاں فرمایا کہ منافق کس کو دھوکہ دے رہا ہے. ان اللہ لا یخفی علیہ شیء فی الارض ولا فی السماء، اللہ تعالیٰ سے کوئی چیز پوشیدہ ہی نہیں ہے. اصل میں چونکہ سورۃ آل عمران رد نصارا میں ہے، اور نصارا آخری فرقہ ہے بنی اسرائیل کا جن کے پیغمبر حضرت عیسیٰ مسیح ابن مریم برحق رسول تھے. قرآن کہتے ورسولا الی بنی اسرائیل، اور ان کے آسمان پر جانے کے ٹھیک 572 سال بعد حضرت محمد عربی رسول ہاشمی النبی الخاتم والمختم التہامی الحجازی المبعوث الی الجن والانس الی یوم القیامہ والشافع والمشفع یوم الحشر والنشر صاحب الحوض والتاج والمعراج صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے.
عیسائیوں کو کس چیز کی وجہ سے حضرت عیسیٰ مسیح کے بارے میں صحیح صورتحال کے بجائے غلط عقائد کا ارتکاب کرنا پڑا؟ یہ قرآن کے سامنے ایک مسئلہ تھا۔ اللہ تعالیٰ کی عادت کریمہ ہے کہ اس نے آدم کو بغیر ماں باپ کے پیدا کیا، سورۃ بقرہ میں ان کا ذکر ہوا۔ بقیہ انبیاء اور انسان اور جن و انس ماں باپ دونوں سے پیدا ہوتے ہیں۔ عیسیٰ علیہ السلام کو اپنے قدرت تکوین کے تحت بغیر مس بشر کے بطن مریم فی دفخ جبریل فی جیب درعہا سے پیدا کیا، یہ ان کے لیے اشکال کا باعث ہوا۔ یہاں سے جوابات دے دیے۔ عجیب بات ہے کہ آدم بغیر ماں باپ کے تو وہ الہ نہ ٹھہرے، اور عیسیٰ علیہ السلام بغیر باپ کے بی بی مریم و امہ صدیقہ، حد درجہ عفیف و پاک دامن۔ ان کے بطن سے اسی طرح حضرت حوا حضرت آدم کی بائیں پسلی سے حالت نوم میں جدا ہوئی۔ یہ اللہ کی قدرت کا ظہور تھا۔ بہرحال عیسائیوں نے اس میں سخت لغزش کھائی ہے۔ عیسائیت کے خلاف ہماری دانش میں سب سے تفصیلی کتاب شیخ الاسلام ابن تیمیہ کی ہے، الجواب الفصیح لعبد المسیح۔ اور ان کے شاگرد رشید و حامل لوائی فی الحروب حافظ ابن قیم نے اس کی مضبوط شرح لکھی، اور اس کا نام ہے الجواب الصحیح لمن بدل دین المسیح۔ کیونکہ عیسیٰ علیہ السلام کے 244 سال بعد ایک پوپ آیا ہے، ایک پادری پولوس، اور اس نے عیسیٰ علیہ السلام کے مذہب میں اپنے خیال سے جیسے ختنہ نکال دیا، شراب کو جائز کر دیا، تو اناجیل اس لیے تتر بتر ہو گئے اور عقائد صحیح ناپید ہو گئے۔ ان دو کتابوں کے علاوہ بھی ہر دور اور ہر زمانے میں علماء حق نے برحق نمائندگی کی، اور یہود و نصارہ کو، جیسے سکھوں کو، گوتھڑوں کو، ہندو دھرمیوں کو جوابات دیے۔ ہر وہ غلط مذہب جو سامنے آیا، علماء نے وحی کی روشنی میں، علماء کی تحقیق کی روشنی میں اس کے جوابات دیے۔ فجزاهم اللہ عنا وعن هذا الدین احسن الجزاء۔ ہندوستان میں اکبر بادشاہ، نور الدین جہانگیر شاہ جہان اور محی الدین اورنگزیب عالمگیر رحمۃ اللہ علیہ کے دور سے ایسٹ کمپنی آ چکی تھی، لیکن بادشاہان اتنے معتبر تھے اور صاحب اقتدار تھے کہ ان کی حیثیت ایک سوداگر، ایک دکاندار کے علاوہ نہیں تھی۔ جیسے ہی اورنگزیب عالمگیر رحمۃ اللہ علیہ کا وصال ہوا، رحمان بابا وہی اورنگزیب خو یو نورو ټول ہندوستان پہ منورو، او چې په نوم د اورنګزیب حکم دفتر هغه اخوړل غوا دار سے خر۔ لیکن حضرت کا جب وصال ہوا ہے 1110 ہجری میں انتقال ہوا ہے، اور 1114 میں شاہ ولی اللہ پیدا ہوئے۔ شاہ ولی اللہ کی پیدائش سے ٹھیک 4 سال پہلے اسلام کے فرمان روا اور تاج و تخت اسلام کا عز و شرف اور ناموس، شاید قیامت تک لوگ ایسے بادشاہ نہیں دیکھ سکیں گے۔ اور اورنگزیب عالمگیر رحمۃ اللہ علیہ وصال کر گئے، بیٹے نہ اہل تھے نہ لائق تھے۔ خیر، اس کے بعد ابتری پھیل گئی، اور بادشاہ کی وفات پر ٹھیک 25 سال جب گزر گئے تو رنجیت سنگھ نے بھی
سکھ حکومت کی بنیادیں قائم کی، لیکن بنیادی طور پر ہندوستان پر جو طاقت و توانائی تھی وہ انگریزوں کی تھی۔ اس دوران انگریزوں نے اپنی سی آئی ڈی کو حکم دے دیا کہ تم پتہ کرو کہ مسلمان کمزور کیسے ہوں گے، اور تم پتہ کرو کہ یہ جو اتنی بڑی حکومت 700 سال ان کی رہی ہے، ایک شاعر ایک ہندو کو کہتا ہے تم 700 سال اپنی غلامی میں رہے ہو، اگر یاد نہیں ہند کی تاریخ دکھا دوں۔ یہ 700 سال مسلسل تغلق اور غلامان اور بلبن اور تمام کے تمام خاندان یکے بعد دیگرے آتے رہے۔ اس کی وجہ کیا تھی؟ تو کہا استقامت مذہب تھی اس کی وجہ۔ تمام لوگ 700 سال میں پکے احناف، توحید و سنت کے ماننے والے، اور ایک امر مستحب سے لے کے معتقد تک تمام امور میں امام اعظم کی فقہ، جو اصل میں فقہ اسلام میں فقہ العالم ہے۔ کسی شاعر نے کہا الدین دین محمد ابن کرامی والفقہ فقہ ابی حنیفہ النعمانی۔ تو اس میں قسم قسم کے اختلافات پیدا کیے۔ شمس الحق عظیم آبادی کو عظیم آباد سے کہا کہ آپ ان کی نماز کو غلط کہے، غیر مقلد کھڑا ہو گیا، کہا ان کے ساتھ جہاد کیوں کرتے ہو؟ یہ تو رفع دین نہیں کرتے، امین بالجار، فاتحہ، حالانکہ یہ مسائل تو پہلے سے اجتہاد کے تھے۔ مولوی عبدالجبار کو دلی سے اور عبدالسمیع کو رامپور سے اور احمد رضا خان کو بریلی سے کہا کہ بھائی ان کی تو تکفیر ضروری ہے، بے ادب ہے۔ اور پھر غلام احمد قادیانی اس کو کہا کہ آپ براہ راست نبوت کا دعویٰ کریں، اور یوں مذہبی بحران ہندوستان میں شروع ہو گیا۔ مسلمان باہم مشت گریبان ہو گئے، اور مسجدوں میں اور اداروں میں اور جگہ جگہ ناحق باتیں شروع ہو گئی۔ انگریزی حکومت کو دوام ملتا گیا۔ جب انگریز کو یقین ہو گیا کہ اس پر ہم حکومت کر سکتے ہیں، تو انہوں نے ایک پادری کو زبردست عربی تعلیم دی۔ ایسا ظالم تھا کہ صورت انتہا پر اس نے کہتے 3000 اعتراضات جمع کیے تھے کہ اس کی عربیت صحیح نہیں ہے اور یہ گرامر عربی کے خلاف ہے، اور پیغمبر اسلام کے بارے میں یہ اور وہ۔ جب یہ باتیں ہو رہی تھی تو ہندوستان کے اندر سب سے بڑے جو مرجع خلائق تھے اور اہل حق کے آن بان تھے حاجی امداد اللہ مہاجر مکی، جو مولانا محمد قاسم نانوتوی اور مولانا رشید احمد گنگوئی اور حضرت شیخ الہند مولانا اشرف علی سب کے شیخ تھے۔ انہوں نے اپنے ایک خلیفہ جو بہت بڑے عالم تھے مولانا رحمت اللہ کیرانوی کو کہا کہ یہ جو فاؤنڈر تیاری کر رہا ہے، آپ کو پتہ ہے یہ ہمارے خلاف ہے۔ اس نے کہا ٹھیک ہو جائے۔ 1860 میں اور 1861 میں، کیونکہ 1857 میں تو انگریز دلیر ہو گئے تھے، مسلمان جگہ جگہ پٹ گئے اور ایسے مارے گئے کہ ایسی مثال تاریخ میں نہیں ہے۔ صرف دلی میں 40 لاکھ کے قریب مسلمان قتل کیے گئے۔ مولانا اسعد مدنی فرماتے ہیں بیشتر علماء و طلباء تو فاؤنڈر نے بڑی عربی سیکھی، اور پھر 1861 میں الہ آباد کے اندر ایک مذہبی میلہ منعقد کیا گیا۔ ہندوستان کے تمام مذاہب کو کہا گیا آؤ اپنے مذہب کی حقانیت بتاؤ۔ چنانچہ گتڑا کڑا ہو گیا
تو فاؤنڈر نے اس کا رد کیا، وہ بیٹھ گیا، اور سکھ یاتری کھڑا ہو گیا، اس کا رد کر لیا، ہندو دھرمی کھڑا ہو گیا، اس کا رد کر لیا، اور اس کے بعد فاؤنڈر نے قرآن پر، سنت پر، نبی آخر الزمان پر، ان کی زندگی مبارک پر قسم قسم کے اعتراضات کیے کہ یہ دین صحیح نہیں ہے اور یہ مذہب چلنے والا نہیں ہے کوئی جواب دینے والا؟ تو مولانا رحمت اللہ کیرانوی کھڑے ہو گئے، بالکل جواب حاضر ہے، بیٹھ جاؤ۔ مولانا رحمت اللہ کیرانوی نے سب سے پہلے تو اناجیل کا جعلی ہونا ثابت کیا۔ پولوس سے پہلے کا کوئی انجیل تمہارے پاس موجود نہیں، اور پولوس کے بعد جتنے اناجیل ہے 145 کے قریب، یہ سب کے سب ڈکوسلا، گھڑی ہوئی، اور اس کا تصادم دکھایا آپس میں۔ اور اسلام کی کرامات، معجزات، آیات بینات، فخر الرسل، فخر الانبیاء، محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی حقانیت اور ربانیت اور رسالت و نبوت پر ایسے شواہد پیش کیے اور ایسی آیات اور ایسے اخلاقیات کہ دنیا عش عش کرنے لگی۔ مولانا رحمت اللہ کیرانوی کی تقریر کے بعد انگریز سی آئی ڈی نے مکمل رپورٹ لکھی کہ فاؤنڈر کسی کام کا نہیں ہے، مولانا رحمت اللہ کے سامنے وہ اس کے جوتے کا تلوہ بھی نہیں ہے، اور مولانا رحمت اللہ نے اس کو علمی طور پر کر لیا، اور بالکل ایک کاذب و غلط کار آدمی ثابت ہو گیا، اور بجائے انگریز حکومت کو کے سخت نقصان پہنچ رہا ہے، کیونکہ جتنے لوگوں نے مولانا رحمت اللہ کی تقریر سنی وہ سب مسلمان ہو رہا ہے، خواہ وہ گوتڑے ہو، سکڑے ہو، ادڑے ہو، جو بھی ہو۔ انگریز نے فوراً آرڈر پاس کر لیا، انگریز نے حکم پاس کر لیا کہ دونوں کو قتل کر دیا، یہ شریر ہے۔ مقصد تو مولانا کو قتل کرنا تھا، فاؤنڈر تو ویسے ہی ختم ہو گیا۔ حاجی امداد اللہ سے مکہ میں تھے، انہوں نے مولانا کو کہا کہ یہاں پہنچو۔ وہ بلوچستان کے راستے سے ایران، و ایران سے عراق، اور وہاں سے سعودیہ داخل ہوئے، اور فاؤنڈر یہاں سے بھاگا تو وہ استنبول چلا گیا۔ سلطان عبدالحمید خان کی حکومت تھی، مسلمانوں کا زور و شور تھا، لیکن وہاں تو فخر الاسلام اور شیخ الاسلام اور مفتی الانام اور یہ ڈگریاں تھیں۔ فاؤنڈر نے بادشاہ کو کہا کہ میرے پاس وہ علم ہے جو کسی عالم کے پاس نہیں۔ دربار میں علماء سے بات چیت کرائی، علماء سے فروغ ہے، وہ تو کھلاڑی تھا سارا۔ سلطان نے بالبرید الخاص شریف مکہ کو کھلوایا کہ خطرناک صورتحال پیش آئی۔ ایک پادری ہے اور وہ کہتا ہے کہ میں اسلام جانتا ہوں، اور میرے پاس تو اس کا کوئی جواب نہیں، میرے علماء شکست کھا گئے۔ آپ کچھ انتظام کر سکتے؟ حاجی صاحب نے جو جواب فوراً دیا کہ آدمی تیار ہے، آدمی تیار ہے، آپ اسے تحفظ دے، بہتر ہوگا کہ اس کو علیحدہ بٹھائے اور فاؤنڈر کی تقریر کے اخیر میں ظاہر کرے۔ اس زمانے میں ایک ایسی مجلس تھی شاہی، بہت عالی شان، جس میں 10,000 علماء و عوام بیٹھتے تھے، خواص۔ اس میں فاؤنڈر آیا اور فاؤنڈر نے ایسا کیا اور ایسا کیا، قرآن اس لیے غلط ہے، حدیث اس لیے غلط ہے، چاروں مذہب جھوٹے ہیں، اور پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں نازیبا کلمات کہے، اور پھر کہا کہ ہے کوئی جواب دینا؟ حل میں مبارز یبارزنی، مولانا تشریف لے آئے۔ یہ کہاں سے میرے پیچھے آیا؟ یہ تو مجھے ہندوستان میں شکست دے چکا ہے۔ مولانا جواب حاضر ہے، آپ بیٹھ جائیں۔ اس نے کہا میرے پیٹ میں تھوڑا سا مروڑ ہے، جیسے بابا کو ہو رہا تھا۔ تو وہ چلا گیا قضاء حاجت کے لیے، وہاں پر تو عارت خانے دریا پہ بنے تھے۔ وہ جو 1862 میں گیا ہے نا، تو ابھی تک آئے نہیں، کیونکہ وہی سے چلا
خودکشی کر کے ختم ہو گیا۔ پورے ترکیہ میں استنبول میں حضرت مولانا رحمۃ اللہ، علماء دیوبند، حاجی امداد اللہ مہاجر مکی اور ان کے شاہ نشان لوگوں کی بہترین دینی قربانیاں، معلومات اچھی طرح سرائے گئے۔ علماء کرام کے ارشاد اور حکم کی تعمیل میں مولانا رحمۃ اللہ کیرانوی نے یہ تمام معلومات خود جمع کی، اس کا نام رکھا ہے اظہار الحق۔ کتاب کا نام ہے اظہار الحق۔ اصلاً کتاب اردو میں تھی، مولانا نے جو لکھی ہے وہ مل رہی ہے۔ تقی صاحب نے بائبل سے قرآن تک تقریباً اس کے تراجم کیے کہ بہترین واقعات جتنے تھے وہ آگے پیچھے کر لیے۔ اس کے اظہار الحق کے پہلے 2 صفحوں میں فاؤنڈر کے ساتھ گفتگو مولانا نے تفصیل سے نقل کی ہے۔ آپ نے کہا فاؤنڈر جو ہے نا وہ کسی ایک آیت اور حدیث سے بھی واقف نہیں تھا۔ فاؤنڈر کو جس وقت بھی میں پکڑتا تھا تو وہ آگے بڑھ نہیں سکتا تھا۔ آج کل بلاد عرب کے علماء عرب، اللہ تعالیٰ ان کو جزائے خیر دے، شاہی خاندان کو بیماری سے نکالے اور وہاں حرمین کو اللہ تعالیٰ قیامت آزاد، راحت، صحت، شفا اور خوشیوں کا معدن و مرکز رکھے۔ اللہ تعالیٰ پورے عالم کو ان کے احترام، تقدس اور شکر کی توفیق دے دے۔ انہوں نے لاکھوں اربوں کربوں کی تعداد میں یہ کتاب شائع کی ہے، اظہار الحق، اور کئی 77 زبانوں میں ترجمہ کرا ہے، کیونکہ ان کا اعتراف ہے کہ پورے عالم میں اسلام کے معجزات میں اور رد عیسائیت میں اس سے بڑھ کر جواب شافی نہیں ہے، کیونکہ بالفعل ہے نا، پریکٹیکلی ہے، آمنا سامنا ہوا ہے۔ تو سورۃ آل عمران میں بنیادی طور پر تو عیسائیت کا رد ہے۔ اصل میں عیسائیوں کو عیسائیت کے اندر چند شبہات ہوئے تھے۔ یہ 6 شبہات ہے جس کا تذکرہ مولانا رحمۃ اللہ نے اظہار الحق میں کیا ہے۔ ایک تو یہ کہ دین مسیحی اصل دین ہے، جواب یہ تو ٹھیک ہے جب وہ اللہ کی طرف سے تھا۔ دوسرا یہ کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت صرف عرب کے لیے ہے، جواب یہ قرآن کی روح سے غلط ہے۔ یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا، قرآن کے بارے میں ھدی للناس، پیغمبر کہتے ہیں وہ بعثت الی الناس کافہ، پیغمبر کہتے ہیں میرے اور قیامت کے درمیان میں کوئی اور حائل نہیں سوائے عیسیٰ کے، جو پرانے نبی کمانڈر کی حیثیت سے وفادار جرنیل آئیں گے۔ کبھی وہ کہتے ہیں کہ تثلیث فی التوحید و توحید فی التثلیث ایک چیز ہے، جواب یہ قرآن کی روشنی میں غلط ہے۔ 3 خدا کا قرآن نے رد کیا ہے، لقد کفر الذین قالوا ان اللہ ثالث ثلاثہ۔ کبھی کہتے ہیں کہ ہماری عیسائیت ممدوح فی القرآن ہے، جواب جب یہ برحق تھی اور بلاوا عیسیٰ کے حواری تھے اور مطیعین تھے اور منقادین تھے تو ان کی حقانیت میں کیا شبہ تھا۔ کبھی کہتے ہیں کہ عیسیٰ نے خود خدا کو ابا کہا ہے اور اب اللہ تعالیٰ نے ان کو ابنی کہا ہے، جواب یہ 10 البغات ہے، سرکش نافرمان لوگوں نے عیسائیت کو خراب کیا ہے۔ ممکن ہے کہ پولوس کی 10 کاری ہو۔ اور دوسرا تفصیلی اور علمی جواب یہ ہے کہ یہ متشابہ ہے۔ ابنی اے میرے بیٹے، استاد شاگرد کو کہتے ہیں، کوئی بھی نکاح اور مسائل نہیں سوچتا، ادب، شاگرد کہتے ہیں میرے باپ ہے۔ تو اس طرح کی محاوراتی زبانیں عرف کے اندر چلتی رہتی ہے، چنانچہ محکمات و متشابہات کی تفصیل فرمائے۔ اصل بات یہ ہے کہ مدینہ منورہ کے قریب میں ایک آبادی تھی نجران، اور وہ بہت مختصر لیکن تجارت اور زراعت سے لیس تھے،
اور اس زمانے کے مطابق پورے عالم پر ان کا اثر تھا، مال اور دولت کا۔ محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ و امین اللہ علی وحی السماء و ولیہ المرتضیٰ شافع الشفاع یوم الجزا صلی اللہ علیہ وسلم نے جب نبوت حق اور رسالت ربانیہ کے پیغامات ملوک و سلاطین اور زعماء قبائل کو بھیجے، چنانچہ اس سندھ دیبل کا ایک عالم گزرا ہے، 322 ہجری میں فوت ہوئے ہیں، ابو جعفر طحاوی، اور ان کا زمانہ ایک ہے، بہت بڑے محدث ہے، محمد ابن جعفر دیبلی۔ اس نے وہ مکاتیب النبوی جمع کی ہے، 375 کے قریب مکاتیب ہے۔ مولانا سنجان رحمت اللہ علیہ کو میں دا اختر انکار نہیں کی گیا، خٹول دنیا بانے اختری میں کتاب لے کے گیا ان کی خدمت میں، ویرہ خدا معلومات و خزانہ۔ اصل میں ہماری کتابوں میں بھی بہت کم آئے ہیں، اور پھر انظر شاہ صاحب نے بھی 5-6 خطوں کے تراجم کیے، تو لوگوں نے سمجھا کہ یہ حضرت اقدس مولانا انور شاہ کا بیٹا ہے۔ ٹھیک ہے، اس میں کوئی شک نہیں کہ بیٹا ہے، عالم ہے، فاضل ہے، زمانے کا سرمایہ ہے، لیکن بعض تاریخی چیزوں کے بارے میں شاید ان کو اطلاع نہ ہو سکی۔ یہ خط جب آپ نے ملوک و سلاطین عرب و عجم کو، زعماء قبائل کو، سرداران وقت کو لکھے، ان میں سے خط نجران کے بادشاہ کو بھی ملا ہے۔ خط پڑھنے کے بعد بادشاہ نجران نے حقیقت حال کے لیے 70 آدمیوں کا ایک وفد بنایا۔ ویروغ دکور اندرسی لیونی ٹول کابلیان چیشا دوستان شینو 200 کسان روانی شیرن بے کٹنے رہا تھا ٹول مات کر۔ جب یہ لوگ آئے بڑے اعلیٰ کپڑے پہنے ہوئے اور سلطانی فاخرانہ لباس میں، اور بڑے سونے اور چاندی لٹکے ہوئے تھے، آپ نے کہا 70 کے 70 بات کریں گے۔ انہوں نے 14 آدمی علیحدہ کیا، آپ نے 14 کے 14 کو اجازت دی، یا فرید ہے یا رب صلی وسلم علیہ۔ انہوں نے 14 آدمی، آپ نے کہا 14 کے 14 جواب دو، بیٹھ جاؤ سامنے۔ اور تفسیر ابن کثیر میں ہے، عبداللہ ابن عباس کی روایت ہے کہ جبریل فوراً سورۃ آل عمران کی 87 آیات لے کے آئے، کہا ان کے ہر سوال کا یہاں جواب ہے۔ یہ ایسی عجیب صورت ہے۔ اب جب جبریل ساتھ کھڑے ہیں، خدا کی طرف سے جوابات آ رہے، تو 14 اور 70 کیا چیز ہے؟ اس وقت جو سوالات انہوں نے کیے ان کے جوابات یہاں ہیں، میں کوشش کروں گا کہ جوابات منطبق کر سکوں۔ لیکن ایک بڑی حیران کن بات یہ ہے کہ ان کو بڑی حیرت تھی کہ عیسیٰ تو بغیر باپ کے پیدا ہوئے، تو قرآن نے کہا کہ وَالَّذِي يُصَوِّرُكُمْ فِي الْأَرْحَامِ كَيْفَ يَشَاءُ، تمہاری سب کی پیدائش اور بنانا بھی خدا کا کام ہے، عیسیٰ کو بھی اس نے بنایا۔ اور جب انہوں نے کہا کہ کوئی ایسا ہے جو بغیر باپ کے ہو، تو قرآن نے کہا اِنَّ مَثَلَ عِیسیٰ عِندَ اللہِ کَمَثَلِ آدم، آدم کی مثال تو اس سے بھی زیادہ عجب و غرب ہے۔ یہ تو صرف باپ کے بغیر ہے، وہ تو ماں باپ دونوں کے بغیر ہے۔ جب انہوں نے کہا کہ مسلمان خستہ حال ہے، جواب ان الذین کفروا لن تغنی عنہم اموالہم ولا اولادہم من اللہ شیئا، یہ مال و دولت خدا کے حضور کچھ بھی کام نہیں آئے گی۔ اور انہوں نے اشکال کیا تھا کہ آپ مکہ مکرمہ سے ان کے خیال میں بھاگ کے آئے، جواب اللہ تعالیٰ نے مدینہ منورہ میں ہمیں بدر میں، احد میں، خندق میں فتوحات نصیب فرمائی، اور فتوحات ثلاثہ کا تذکرہ ہوا۔ اور حضرت عیسیٰ مسیح کے بارے میں چونکہ وہ بہت زیادہ بھی گھٹن میں مبتلا تھے، تو ان کا نسب ذکر کیا، ان اللہ حفظ آدم ونوحا وآل ابراہیم وآل عمران علی العالمین،
یہ دیکھیں آدم، نوح، ابراہیم و آل عمران سب ذریتم بعضهم من بعض، انہی میں سے ایک عمران حضرت مریم کے والد ہے اور ایک عمران حضرت موسیٰ کے والد ہے۔ تفسیر مدارک میں ہے کہ دونوں عمرانین میں 1800 سال کی مسافت ہے۔ اس کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے مشہور اقوال کے مطابق آسمان پر تشریف لے جانے سے پہلے زمین پر 33 سال گزارے ہیں، کیونکہ وہ تو ماں کے بطن سے جدا ہوتے ہی کہا انی عبد اللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیہ۔ سب انبیاء 40 سال کے بعد، لیکن دو پہلے عیسیٰ و یحییٰ۔ دیکھیے جلال سیوطی کا رسالہ اختصاص الانبیاء جو حاوی کا حصہ ہے۔ اور حضرت عیسیٰ مسیح کی ابدیت پر، مسیحیت پر، بشریت پر یہاں پر 33 ہفتے ہیں کہ وہ اللہ کے بندے تھے، رسول تھے، بشر تھے، ابن مریم تھے، خاندان معلوم ہے، نسب معلوم ہے، نسل معلوم ہے، قطعاً نہ الہ ہے، نہ الہ کا شریک ہے، نہ خدا ہے، نہ خدا کا بیٹا ہے۔ اور اس کے بعد اصل مسئلہ یعنی عود الی التوحید فرمایا گیا، اور توحید کے راستے میں جو رکاوٹیں تھی جن کو موانع توحید کہتے ہیں، کبھی کبھی مفسرین ان کو قبائح اہل الکتاب کہتے ہیں۔ پنجپیر مولانا صاحب کی زبان مبارک ذرا سخت تھی، آگا بھائی اہل کتاب پلیتا ہے۔ قبائح اہل الکتاب، اہل کتاب کے نامناسب اور ناموزون حرکات و سکنات 25 کے قریب بیان فرمائے گئے ہیں، اور جس مجاہد کی تربیت کی گئی تھی بقرہ کے اندر اوصاف عشرہ، 5 اعتقادی 5 عملی میں، ان کو یہاں 2 جگہ میدان میں اتارا، بدر میں اور احد میں، اور دونوں جگہ فتحیاب دکھایا۔ وَإِذْ غَدَوْتَ مِنْ أَهْلِكَ تُبَوِّئُ الْمُؤْمِنِينَ مَقَاعِدَ لِلْقِتَالِ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ إِذْ هَمَّتْ طَائِفَتَانِ مِنْكُمْ أَنْ تَفْشَلَا وَاللَّهُ وَلِيُّهُمَا وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ فَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ آخر تک۔ اور بعض وہ اعمال جن سے مسلمانوں کو بھی نقصان پہنچ سکتا تھا، جیسے سود خوری وغیرہ، اس کی تفصیلی مذمت یہاں سے کر دی گئی۔ اور امتحانات و آزمائشوں کی گھڑی میں کبھی بڑے سے بڑے نقصان کا اندیشہ بھی ہو سکتا ہے، لیکن دین کے نقصان پر کبھی بھی کوئی راضی نہیں ہوگا، کیونکہ احد کے اندر تھوڑی دیر کے لیے مشہور ہوا تھا کہ ان محمد قد قتل، اور صحابہ نے ایسی بونچال کی خبر سنی کہ ان کے اوسان ڈوبنے لگے اور ان کی ہمت پست ہو گئی۔ اللہ نے جواب دیا وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِهِ الرُّسُلُ أَفَإِن مَّاتَ أَوْ قُتِلَ انقَلَبْتُمْ عَلَىٰ أَعْقَابِكُمْ وَمَن يَنقَلِبْ عَلَىٰ عَقِبَيْهِ فَلَن يَضُرَّ اللَّهَ شَيْئًا وَسَيَجْزِي اللَّهُ الشَّاكِرِينَ، اور تفصیل اس میں فرمائی۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین نے مسلمانوں کے دیگر مدائح اور پیغمبر کی بعثت کی فضیلتیں بیان کی۔ لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم، صرف یہاں ایک جگہ من انفسہم ہے، باقی تینوں جگہ منہم ہے، نقطہ یاد رکھو۔ یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وإن کانوا من قبل لفی ضلال مبین۔ اور یاد رکھنا کہ پیغمبر کی شریعت میں جب آپ کی بعثت کا ذکر ہے تو وہ یزکیہم پہلے ہے، اور ابراہیم علیہ السلام کے بیان میں یزکیہم بعد میں ہے۔ اس سے علماء نے استدلال کیا کہ اور لوگوں کے ہاں تو شاید تزکیہ کا علیحدہ نظام ہو، لیکن ہماری شریعت میں صرف کا علم، نحوے کا علم، منطق کا علم، شعر و سخن کا علم، گلستان بوستان کا علم،
مثنوی اور دیوان شیرازی کا علم، یہ سارا کا سارا تزکیہ ہے۔ صرف ایک مثال دے رہا ہوں ذرا۔ شاہ عبد الرحیم شاہ ولی اللہ خالد، یہ میر زاہد ملا جلال جس نے منطق کا تکملہ لکھا ہے آخری، یہ میر زاہد کے ہاں سبق پڑھتے تھے شاہ عبد الرحیم، اور یہ میر زاہد جو تھے، جو میر زاہد ملا جلال منطق ہی منطق سمجھا جاتا ہے، یہ آگرہ کے مفتی اعظم اور قاضی تھے۔ تو مولانا شاہ عبد الرحیم کو کہا کہ بازار سے کباب لے آؤ، افطار کا وقت قریب ہے، منہ کا مزہ خراب ہے۔ وہ کباب لے آیا تو روزہ افطار کر کے پھر پوچھا کہ عبد الرحیم کباب بہت زیادہ نہیں تھے؟ 1 روپے کے اتنے کباب ہوتے؟ تو انہوں نے کہا نہیں حضرت، اس کا مقدمہ ہے آپ کی عدالت میں۔ آپ نے کہا یا ظالم افسدت علینا صومنا سائر اليوم، دا ټول ورځ روژه راته په غلو ماته کا، دا خو رشوت تے، یہ کیا کیا آپ نے؟ یہ منطقیوں کا حال ہے۔ ہم نے اپنے زمانے میں مولانا حمداللہ صاحب کو دیکھا تھا، جو قرآن حدیث فقہ ہر چیز کے عالم باہر ذخار تھے، لیکن فنی طور پر وہ منطق کے امام تھے، مگر اللہ نے ان کو ایسا ورع و تقوی احتیاط عطا فرمائی کہ مثال نہیں۔ تو اس تفسیر کرنے میں تک حق بجانب ہوں کہ ہماری شریعت کا ہر علم، مولانا اشرف علی اشرف الجواب میں کہتے ہیں، جب ہم گلستان پڑھتے تھے تو استاذوں نے کہا تھا کہ شیخ سعدی صرف شاعر نہیں، اولیاء اللہ ہے۔ سبحان اللہ، اولیاء اللہ ہے، الحمدللہ اللہ۔ تو اس لیے ہمارے رسول اور نبی کے مدح میں جو 3 آیتیں ہیں، ربنا وبعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب والحکمت ویزکیہم، یہ ابراہیم علیہ السلام کی دعا ہے، یہ آخر میں ویزکیہم، اور کما ارسلنا فیکم رسولا منکم یتلو علیکم آیاتنا ویزکیکم، پہلے آ گیا۔ وَلَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْ أَنفُسِهِمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ، پہلے آ گیا، اور سورہ جمعہ کے اندر بھی پہلے آئے گا۔ یہ فرق بین التزکیہ فی الآیات الاربع حسب الشان، احفظوا ھذا، اور اس کے بعد کچھ غزوات اور چپکلشیں جو مسلمانوں کے ساتھ پیش آئی ہے، اور کچھ اعتراضات اور اشکالات ہیں یہود کے اور عیسائیوں کے، اس کے جوابات ہیں۔ اور سورت کے اخیر میں یا ایھا الذین آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا اللہ لعلکم تفلحون، اے مسلمانوں صبر کرو، صبر کراؤ، جنگی تیاری کرو، نمازوں کے پابند رہو، اللہ سے ڈرو، کامیاب ہوں گے۔ سورت ختم۔ وبہذا القدر نکتفی اليوم وللہ الحمد اولا وآخرا، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقی محمد وآلہ واصحابہ اجمعین۔ ہم ایک نظر اور ڈالیں گے کل انشاءاللہ، شاید اس سے زیادہ بعض فوائد اور نکات پیش کر سکیں گے اگر اللہ تعالی نے توفیق دی۔ الحمدللہ رب العالمین۔ یا اللہ پورے عالم سے وبا دور فرما، یا اللہ عالم اسلام سے دور فرما، یا اللہ حرمین شریفین و خاندان شاہی سے تکلیفیں دور فرما، یا اللہ حج اور عمرے کے راستے کھول دے، معدن اسلام مرکزی دین کو کھول دے، یا اللہ مسجدوں سے تکلیفیں، علماء اور ائمہ آئے دن پریشان، وہ دین کے محافظ ہیں، اور حکومت بے وقتی اور بے وقوفی کی وجہ سے ان کے ساتھ مزاحمت کرتے، خدایا ان کو بھی عقل دے، ان کو بھی صبر دے، یا اللہ حالات اچھے فرما۔ پاکستان اسلام کے لیے بنا تھا، یہاں مسجدوں کے تالے لگنا، لوگوں کو روکے رکھنا اور جماعت محدود کرنا بہت ہی افسوسناک ہے۔ کسی حد تک گویا کہ مانعین معذور ہے، تاہم رب العزت آپ بہت جلدی بلا ختم کرے، وبا ختم کرے، تاکہ ان کو موقع نہ ملے۔ یا اللہ ہماری مدد فرما، یا اللہ ہماری نصرت فرما، یا اللہ بہت جلدی اس دین اسلام کو مزید استحکام عطا فرما،
یا اللہ پاکستان کے چپے چپے کی حفاظت فرما، چاروں صوبوں کی حفاظت فرما، علماء و اولیاء صلحاء و طلباء بھائی کی حفاظت فرما، اور یا اللہ منوڑے سے لے کر کے تورخم و تورخاب تک دینی مدارس، مساجد، معادن توحید کے مراکز احیاء سنت کے یا اللہ قائم دائم محفوظ مامون فرما۔ حاضرین مجلس اور پورے عالم کے مسلمان جس انداز سے اس کو سن رہے ہیں یا اللہ ان کی دعائیں قبول فرما، مراد عطا فرما۔ یا اللہ یہ درس سب کے لیے مبارک فرما، اسلام کا بول بالا فرما، کفر کا ہمیشہ منہ کالا فرما۔ یا اللہ انجام بخیر و عافیت فرما، عاجز و فقیر کو بھی کمال صحت، شفا، تندرستی عطا فرما۔ عزیز القدر حافظ محمد انور شاہ کو بھی بہترین صحت، شفا عطا فرما۔ عاجز اور فقیر کا یہ ایک ہی ستارہ ہے اور عطر کا قطرہ ہے، خدایا اس کو 100 ہزار لاکھ اور کروڑوں کی استعداد و صلاحیت عطا فرما۔ نفس و شیطان کے ناروا حملوں سے بچا، اپنے اور پرائے کے غرور، تکبر، حسد سے بچا۔ اللہ سب کے اولاد کو نیک صالح، آنکھوں کی ٹھنڈک، دل کا سکون، مستقبل کا سہارا بنا۔ ہمارے گزرے ہوئے مشائخ، اساتذہ، والدین، اللہ ان کو جنت عطا فرما۔ یا اللہ ان کو فرادیس الجنان نصیب فرما۔ یا اللہ یہ بیماری اور یہ تکلیفیں جلدی ختم فرما۔ بعض اپنے تلامید، اصحاب، خصوصی لوگ بھی خطرہ ہے کہ شاید اس کے شکار ہے، کہ اللہ ان کو جلدی نجات عطا فرما۔ آپ ہی نجات دینے والے ہیں، آپ ہی شافی و کافی ہے۔ اللہ ہم عاجز اور مسکینوں کو درد دل، سوز جگر کی آہ و بکا سن لے۔ وصلی اللہ تعالیٰ علیہ